ذہن میں بٹھا لو، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے بعد پھر 2 4 5 گھنٹے گزرتے ہیں، اس بات کا پھر وہ بچے کے سامنے اعادہ کیا جاتا ہے، بیٹا یہ بات جو میں نے کہی تھی بہت اہم ہے۔ پھر وہ باہر جب نکلتا ہے تو کہتا ہوا جاتا ہے، بیٹا یہ بات جو میں نے کہی تھی بہت اہم ہے، یاد رکھ لینا۔ پھر اس کے بعد فون کرتا ہے، بیٹا وہ میں نے کہا تھا نا وہ بہت اہم بات ہے۔ تو اہم بات کو کئی پیرائے میں کئی زاویوں سے ہم اپنے بچوں کو ذہنوں میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات بھولنے والی نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کے روٹین میں بھی ہے۔ اس طرح آپ غور کریں کہ بلا تمثیل کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں، اللہ کی نہیں کہ یعنی کہ بارگاہ میں اس واقعے کا بنی نوع انسان کے لیے کتنا اہم ترین اس میں اسباق ہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر 7 مقام پر مختلف جگہوں پر اس واقعے کو بیان کیا، تاکہ بندے ہر تھوڑی دیر کے بعد جب قرآن میں آگے بڑھیں تو یہ واقعہ ان کے ذہن میں نقش رہے، تاکہ اس سے وہ عبرتیں حاصل کرتے رہیں۔ یہ اس کا مقصد ہے اور اس کی ایک حکمت یہ علماء نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے 2 جو شخصیات کا ذکر آیا، یعنی حضرت آدم کے واقعے کے بعد ایک تو آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرا ایک بادشاہ کا، ایک حکمران کا، جسے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اچھا، ایک یہودیوں نے 3 سوالات پوچھے تھے، حضرت خضر کے بارے میں پوچھا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا اور روح کے بارے میں پوچھا۔ تو روح سے متعلق بنی اسرائیل میں اللہ نے جواب دیا، اور حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھا وہ، اور ذوالقرنین کے بارے میں اس کا جواب اللہ نے سورہ کہف میں دیا۔ تو ذوالقرنین وہ ایک اقتدار والے حکمران تھے کہ جن نے دنیا کے اندر بہت اسفار کیے، جن سفروں کا ذکر قرآن نے 3 جو ہے اسفار بڑے بڑے جو انہوں نے کیے تھے اس کا ذکر قرآن میں کیا اس زمانے میں۔ تو انہوں نے پہلا سفر مغرب کی طرف کیا، مغرب کی طرف گئے، وہاں تک چلے گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، کیچڑ وغیرہ نظر آئی، کچھ وہاں پہ بستیاں آباد لوگ تھے، وہاں گئے، ان کے احوال دیکھے۔ اس کے بعد پلٹ آئے، پھر آپ نے دوسرا سفر کیا، پھر آپ مشرق کی طرف آئے۔ اب آپ مشرق کی طرف آئے تو وہاں پہنچ گئے جہاں سے سورج نکلتا ہے، یعنی زمین کی انتہائیں تھیں، اس کے آگے زمین نہیں تھی، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں۔ پھر ایک سفر آپ نے شمال کی جانب کیا، جب آپ شمال کی طرف گئے تو وہاں پر آپ کا ایک قوم سے جو ہے ملاقات ہوئی۔ اس قوم نے اپنے مصیبتوں کا اور دکھڑا رویا کہ ایک قوم آتی ہے یاجوج ماجوج، اور وہ آ کے ہمیں برباد کر دیتی ہے، ہمارا کھانا کھا جاتی ہے، ہمارے دریا کا پانی پی جاتی ہے، اس سے ہمیں سکت نہیں لڑنے کی۔ تو آپ نے فرمایا آؤ ہم مل کر ایک دیوار بناتے ہیں تاکہ اس دیوار کو وہ پھاند کر نہ آ سکے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں، یعنی آج بھی اس انٹرنیشنل لیول پر جب سائنس اور ٹیکنالوجی اس عروج پر ہے کہ ایک یعنی بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں مار کرنے والے ہتھیار اور وار ہیڈس جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں دنیا کے پاس، ایٹم بمز موجود ہیں، آبدوز موجود ہیں، ٹھیک ہے، راکٹس موجود ہیں، میزائلز موجود ہیں، اوپر سے آپ کے پاس ڈرون طیارے موجود ہیں، اوپر سے آپ کے پاس سیٹلائٹ سسٹم موجود ہے۔ آج اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے کے اندر آج بھی اس قوم سے لڑنے کی سکت نہیں ہے۔ وہ قوم اگر آ جائے گی سب ختم کر دے گی، برباد کر دے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ذوالقرنین نے کس انداز میں وہاں پر دیوار قائم کر کے اس کو روک دیا، جسے یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں۔ وہ قوم آج وہاں پر بند ہے، مقید ہے، قرب قیامت میں آئیں گی۔ قیامت کی جو 10 بڑی بڑی نشانیاں ان میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور کا بھی ہے۔ قرآن میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے ایک مقام جو ہے وہ یہ موجود ہے سورہ کہف کے اندر۔ اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا تو اس میں ساتھ میں بتا دیا کہ ذوالقرنین کو اللہ نے اتنا اقتدار دیا، اتنی طاقت دی، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ ہمارے سامنے جھکنے والا تھا۔ یہ ہے اصل بات کہ انسان کے پاس اقتدار آ جائے اور وہ خدا سے ڈرے، انسان کے پاس اختیار ہو اور وہ معاف کر دے۔ یہ سمجھ رہا؟ یعنی یہ کہا کہ حضرت علی کا فرمان میں نے آپ کے بارگاہ میں پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت علی کتنے طاقت، یعنی اسد اللہ کا خطاب رسول پاک کے دربار سے ملا، اللہ کا شیر کتنا طاقتور ہوگا، اور خیبر فتح کرنے فاتح خیبر آپ ہیں، اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا فرمان یہ کہ اتنی طاقت کے باوجود کہتے ہیں جب تجھے اپنے دشمن پر غلبہ ہو جائے تو اسے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب تجھے طاقت دے اللہ اور تو دشمن پر قادر ہو جائے، غالب ہو جائے، تو پھر اس غلبے کے شکرانے پر تو اسے معاف کر دے. یعنی کہ تجھے اللہ نے جو غلبہ دیا، اقتدار دیا، طاقت دی، اب اس غلبے، اس طاقت کے شکرانے پر کہ اللہ نے مجھے یہ دیا نا، تو اس کو معاف کر دے. یہ ہے فراہمی، یہ ہے انسان کی زندگی. تو اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام مار کاٹ والا مذہب تو نہیں ہے. اسلام نے تھوڑی پرموشن کی ہے. آپ دیکھیں جہاد کا جو فلسفہ ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ سد ذوالقرنین جو قائم کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد انسانیت کا فلاح و بہبود تھا کہ اس قوم سے بچانا. ایسے ہی جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، میڈیکل سائنس پڑھ کر وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے، 6 مہینے تک جب تک وہ ایک کلینک میں جاب نہ کرے اور بائی پریکٹیکل وہ جا کر اسے چیزوں کو نہ دیکھے، اس وقت اسے ڈگری نہیں دی جاتی. اچھا، جب وہ یہ کام کر لیتا ہے تو اب اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں تیز دھار آلہ ہوتا ہے اور وہ پیٹ چیر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، وہ ہاتھ کاٹ رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں بائی پاس آپریشن ہے کیا؟ اس میں 2 مقامات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کے جسم کو چیر دیا جاتا ہے. ایک تو آپ کے پنڈلیوں کی طرف سے جو وینز ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، اور ایک آپ کا اوپن ہارٹ سرجری میں پورا نکال دیا. تو کیا ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ باقاعدہ کاٹا جاتا ہے نا، چیرا جاتا ہے. کیا کسی نے آج تک کہا یار ڈاکٹر تو بڑے ظالم ہوتے ہیں، یا ڈاکٹر تو جناب چیر پھاڑ دیتے ہیں؟ یہاں بتاؤ اچھا بھلا آدمی گیا تھا اس کو کاٹ دیا. جی ہے کوئی ایسا جو آج ڈاکٹروں پہ یہ الزام لگائے؟ نکالے نا تحریک کرے اور بتائیں صاحب باہر نکل کر کہیں گے بھائی یہ ڈاکٹر بڑے ظالم ہوتے ہیں، یہ تو چھریاں لے کے گھومتے ہیں، ان کے پاس تو بہت تیز آلات ہوتے ہیں، یہ تو کاٹ پیٹ دیتے ہیں. بھائی مت جاؤ ہاسپٹل، یہ بڑے جلاد قسم کے قوم ہیں. بتائیے آج کے اس معاشرے میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جو ڈاکٹروں کو یہ کہے گا؟ نہیں کہے گا نا. کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں نہیں کہیں گے؟ ہم اس لیے نہیں کہیں گے نا. سوال ہے نا کہ جب وہ کاٹ رہا ہے وہ بھی پیٹ رہا ہے. یہی جہاد میں ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں جہاد پہ اعتراض ہے اور یہاں پہ وہ کاٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو بھائی جس طرح وہ ایک دل کے علاج کے لیے کاٹتا ہے اور اس کے دل کا علاج کرتا ہے، تو علاج کرنے کے لیے کاٹنا ضروری ہے. علاج کرنے کے لیے اس کے دل کو باہر نکالنا ضروری ہے. علاج کرنے کے لیے وینس کو کاٹ کے وہاں پر اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں پلانٹیشن ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا تو انسان مر جائے گا. تو جس طرح انسانیت کی بقا کے لیے ڈاکٹر کا کاٹنا ضروری ہے، ایسے ہی معاشرے میں جب جل ناسور پیدا ہو جائے جو پورے معاشرے کا نظام درہم برہم کر دیں، جو پورے نظام میں انتشار پھیلا دیں، فساد پھیلا دیں، اللہ کے بندوں کو کاٹنے پیٹنے لگ جائیں، تو پھر اللہ رب العزت نے اس پورے ناسور معاشرے کے لیے، اس ناسور لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا آپریشن رکھا ہے، تاکہ اس جہاد کے آپریشن کے ذریعے اس جگہ پر اس کی پلانٹیشن کی جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کو درست کیا جائے. کیوں؟ اس لیے تاکہ اس سے پوری کائنات کے انسانیت کو کی بقا کا معاملہ ہے. لہذا جہاد کا فلسفہ یہی تھا، اس کی جو حقیقت یہی تھی کہ جہاد خدا نہ خواستہ اچھے لوگوں پر چڑھائی کرنے کا نہیں، جو دنیا میں فساد پیدا کرنے والے، جو خدا اور اس کے نظام کو نہیں ماننے والے، اس کے خلاف جہاد کیا گیا. جب تلوار اٹھائی گئی، آپ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 13 سال دیکھ لیں، آپ نے کہاں اٹھائی تلوار؟ آپ مجھے بات ہے کتنے ظلم و زیادتی کا نشانہ کیا گیا، مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا، سب کچھ کیا گیا نا. اس کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ سرکار نے تلوار نہیں اٹھائی. تلوار کب اٹھائی؟ جب حدوں سے وہ گزر گئے، جب ان کے لیے آپریشن کرنا ضروری ہو گیا. دواؤں سے گزارا جب تک چلتا ہے. ایسو آپ لیتے ہیں خون پتلا کرنے کے لیے ایسا، اور جو ہے نوارٹیس والوں کے بہت سے ادویات ہیں جو لیتے ہیں کہ آپ کے دل کے لیے معاملات جو ہے نا، جب تک کہ بلڈ پریشر کے معاملات ہیں گولیوں پر گزارا ہے، لیکن جب جا کر وینس بند ہو گئے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ فٹافٹ جلدی وقت پہ آ گئے ہیں، آپ بہت صحیح وقت پہ آئے ہیں. اگر آپ نے آدھا گھنٹہ بھی لیٹ کیا ہوتا تو بندہ مر جاتا. اس پر کیا کہتے ہیں؟ آپ گولی سے علاج نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کو فوراً آپریشن تھیٹر لے جائیں. تو ایسی انسانیت میں بعض مقامات ایسے آتے ہیں جب تک گولیوں سے علاج چل سکتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈوز دیا جائے، سمجھایا جائے، بجھایا جائے. لیکن جب قوم نہیں سمجھتی ہے تو اس کا علاج اللہ نے جہاد کے ذریعے رکھا ہے، اور اسی جہاد کے نظام پر سب سے زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح حضرت ذوالقرنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس قوم کو کے لیے سد باب کر دیا.
لیکن خدا سے ڈرنے والے تھے. آج ہمارے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے. آج دیکھیں امریکہ کی بدماشی دیکھیں, اسرائیل کی بدماشی دیکھیں, آپ تھوڑا اقتدار آیا نا, کیا کیا اس نے. آج دیکھیں ساری سویلائز معاشرے کے اندر تمام کے تمام جو ہے اس یعنی تمدنی زمانے کے اندر مسجدوں میں گھس گئے, مارا پیٹا, سب کچھ کیا نا. آج پورا یعنی کہ عالم اسلام دل دلا رہا ہے اس بات پر نا کہ یار یہ مطلب کون سا طریقہ کار ہے. ایک طرف آپ درس دیتے ہیں امن اور سکون کا, اور آپ مسلمانوں کے اس مسجد اقصیٰ کے اندر آپ نے کیا کیا, زیادتیاں کی, سب کچھ کیا نا. لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ آپ کریں تو ٹھیک ہے اور ہم کریں تو غلط ہے. آپ جو کرتے ہیں وہ سب کا سب جو ہے نا امن و امان کے لیے. یہ 3 ادوار اٹھا کے دیکھ لیں امریکنس کے, بل کلنٹن کا دیکھ لیں, جارج ڈبلیو بش کا دیکھ لیں, جارج بش کا دیکھ لیں. اس 20 سال کی زندگی میں لاکھوں مسلمان قتل کیا گیا نا. لیکن کسی نے کہا ان کو دہشت گرد نہیں کہا. لیکن مسلمانوں کے خلاف کیا, یہ پروپیگنڈا ہے, پروپیگیشن ہے مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ طور پر کہ جہاد جہاد جہاد, جہاد کو نکالو, یہ جہاد ختم کرو. یہ جو 295C کا مسئلہ, یہ سب اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کہا جائے کہ بھائی آپ جو ہے نا بالکل امن و امان والے لوگ ہیں, تو پھر تم نے چلیں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں, آپ امن کے دائی ہیں نا, ایک ایسا رول پاس کریں. توجہ چاہوں گا, ایک رول پاس کریں کیا, بھائی دنیا سے سارے اسلحے ختم کر دو, بھائی نہ اسلحہ رہے گا نہ لڑائی ہوگی. کرے نا امریکہ بہادر, بولے بھائی اسی کی وجہ سے نا ایٹم بم اور کلاشن. پتہ ہے آپ کو معلوم ہے اس صدی میں پتہ ہے لوگ سب سے زیادہ کس کے ذریعے مارے گئے, کس چیز سے مارے گئے؟ زلزلوں سے جواب آئے گا نہیں, پیٹ کے مرض سے جواب آئے گا نہیں, ہارٹ اٹیک سے جواب آئے گا نہیں. کیا لوگ جو ہے کسی اور وجہ سے, آسمانی بلاؤں سے, وفات سے مرے, کرونا سے مرے؟ نہیں, اتنا نہیں مرے, نہیں مرے. ایک ایسی چیز سے مرے کہ جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے. اس پورے 1 صدی کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ مرے ہیں نا وہ کلاشنکوف سے مرے ہیں. جی, وہ ایک ہتھیار جسے کلاشنکوف کہتے ہیں, جس رشیا نے ڈیزائن کیا ہے جی, کلاشنکوف سے مرے. لیکن کوئی بتائیں آج کیا کلاشنکوف کے بنانے والے کو کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تھا, اس نے ایسی چیز ایجاد کر دی. ڈائنامائٹ نوبل نے کیوں بنایا تھا بھائی؟ اس لیے بنایا تھا نا کہ اس نے دیکھا کہ یار لوگ جو ہیں بڑی مشکلوں سے پتھر توڑتے ہیں اور جو ہے نا دن بھر رات بھر لگے رہتے ہیں اور پھر سرنگ نکالتے ہیں. اس نے سوچا کہ میں کچھ ایسی چیز ایجاد کر دوں کہ جا کے جو ہے نا وہ اس کو لگا دیا جائے تو دھماکہ ہو جائے, تو 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ٹوٹ جائیں اور ان کے لیے آسانی ہو جائے, مزدوروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس کی تھنکنگ یہ تھی, ڈائنامائٹ بنا دیا, ڈائنامائٹ لگا دیا, کرنے لگے. اب ڈائنامائٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے اور صحیح یعنی کہ زاویے میں, ڈائریکشن میں اس کا استعمال کیا جائے. لیکن ڈائنامائٹ اس لیے تھوڑی بنایا گیا تھا کہ آپ بلڈنگ کے نیچے لگا دیں. ڈائنامائٹ اس لیے تھوڑی بنایا گیا تھا کہ آپ مسجدوں میں لائیں اور فٹ کر دیں اور جناب دہشت گردی کریں. تو دیکھیں استعمالات کو دیکھیں آپ کہ اس کے استعمال, اس کے پوائنٹ آف ویو کیا تھے. تو اسلام کے جو زاویہ ہے, اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جب تک واضح نہیں ہوگا ہمارے نسل کے سامنے, ہمارے بچوں کے سامنے, یہ بچے جنگ نہیں لڑ سکتے. ان بچوں کا برین واش کیا جا رہا ہے, ان بچوں کا پورا ذہن خراب کر دیا گیا ہے. اس لیے قرآن کریم کے قریب آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ سمجھیں قرآن کے فلسفے سے. ایک جملہ دے کر میں آپ سے عرض کروں گا, یہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اگر جہاد پر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں تو آپ بتائیں دنیا میں کون ہے جس کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا ہے؟ دنیا میں کون ہے جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا ہے؟ کتنے 1,24,000 پیغمبر کا منہ پیش آئے نا, کسی ایک پیغمبر کو بھی بتایا کیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے؟ نہیں دیا نا, سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحمت للعالمین ہے. وہ عالمین کے لیے رحمت ہے, صرف عالم کے لیے, عالمین کے لیے رحمت ہے. اگر عالمین کے لیے رحمت جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے, ہر چیز تک ان کی رحمت پہنچی ہے, اگر وہ تلوار نکال رہے ہیں تو سوچو کہ ان کا تلوار نکالنا بھی رحمت ہے نا. بولے بھائی اگر حضور تلوار نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار نکال. اور حضور علیہ السلام نے ایک کافر کو قتل کیا ہے. بتائیں نا آپ کو قاتل کون ہے؟ کتنا بدبخت کافر ہوگا جس کو نبی نے خود قتل کیا. کون ہے؟ ابی بن خلف. اس کو قتل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ہی قاتل, ایک ہی جو ہے دنیا کے اندر بدبخت انسان ہے. یعنی نبی تو رحمتیں بانٹنے آیا تھا,
لیکن اندازہ لائیں کتنا بدبخت کافر ہوگا وہ کہ نبی نے خود اس کو نیزے مار کے اس کو قتل کیا ہے، اس سے بڑا جہنمی کوئی ہوگا؟ بتائیے آپ، جس کو اللہ کے رسول نے مار دیا اس سے بڑا کوئی جہنمی ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی جہنمی نہیں ہوگا کہ نبی جو رحمت والا آقا تجھے قتل کر دے تو وہ ختم ہو گئی بات، تیرے تو سوال و جواب کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقتدار آ جائے، طاقت آ جائے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اسی لیے ذوالقرنین کا واقعہ اللہ نے سورہ کہف میں بیان کیا کہ دیکھو کیسا بادشاہ تھا، کیسا اقتدار والا تھا، کیسا حاکم تھا کہ ادھر گیا تو مغرب میں انتہاؤں کو چلا گیا، ادھر گیا تو مشرق میں چلا گیا، شمال کی طرف گیا تو یاجوج ماجوج کی قوم کے لیے جو ہے پوری دنیا کو نجات دے دی۔ ایسا بادشاہ تھا، لیکن یہ بتا دیا کہ ہم نے ذکر اس لیے کیا کہ اتنے اقتدار کے بعد متکبر نہیں تھا بلکہ متواضع تھا، جھکنے والا تھا۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں طاقت آ جائے اور اللہ رب العزت آپ کو دے تو انسان سب سے پہلی چیز کیا، یہ جو خدائی کے دعوے ہیں نا، ایسے تھوڑی کرتے ہیں خدائی کے دعوے، یہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں یا بڑے بڑے جو جاگیردار وڈیر ہیں، یہ ایسے تھوڑی کرتے ہیں خدائی کا دعویٰ۔ خدائی کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ پہلی چیز یہ آتی ہے، انسان جو ہے نا کہتا ہے میرے پاس دولت آئے، سب سے پہلی چیز انسان کی چاہت ہے، ہر آدمی کہتا ہے دولت آئے، دولت کے لیے تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ بہت دولت آ جاتی ہے، اس کے بعد دولت اب انبار لگ گئے دولت کے، اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے شہرت ملے دولت کے بعد، یعنی کہ پورے کراچی کے اندر میرے جیسا کوئی دولت مند نہ ہو، میں مشہور ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ سیکنڈ نمبر پر پہلے دولت، اس کے بعد شہرت۔ اب شہرت کے بعد شہرت بھی ہو گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، اب بندہ کیا کرے گا؟ فارغ تو نہیں بیٹھے گا، اسے اور آگے بڑھنا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یار جب میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس شہرت بھی ہے، تو اب میرے سامنے کوئی کھڑا کیسے ہوگا؟ ان کی مجال کیسے ہے؟ میں دولت مند، میں مشہور آدمی، یہ مجھے آ کر سمجھائیں گے، مجھے بتائیں گے؟ لہٰذا اب بندہ کہتا ہے کہ نہیں، اب جیسا میں کہوں گا ویسا کرنا ہے تمہیں، جھکو میرے سامنے، بولنا نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، جب آپ یہ مقام لے لیں گے کہ بولنا نہیں ہے، جھکے رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، تو یہ تو اللہ کے سامنے ہے، یہ تو خدائی کے معاملات ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری باتوں کو مانو، میرے سامنے جھکو، میرے احکام کی پیروی کرو۔ تو آپ نے خدائی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو اسی کو تو کہتے ہیں خدا بننا۔ فرعون خدا کیسے بنا؟ تو اب آپ ذرا دیکھیے جا کر، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو جبھی سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ میرے ایک دوست نے بتایا، میرے ساتھ وہ پڑھاتے رہے تھے ایک جگہ، مجھ سے عمر میں بہت زیادہ تھے، وہاں پہ وائس چانسلر تھے کوئٹہ کے اندر، میں نام لیے بغیر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ آئے صاحب، اسکول کی تقریب تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، جب کوئی بہت بڑا آتا ہے، کوئی بیوروکریٹ آتا ہے یا ڈکٹیٹر آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، تو اس کو پھول وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں، گورنمنٹ کے اسکول تھا۔ تو جب وہ صاحب آئے، وہ قتل کر دیے گئے، اب ہیں نہیں دنیا کے اندر، لیکن اس آدمی کی آپ کو نیچر بتاؤں کہ جس لیول کا تھا، پڑھ کے آئے تھے آکسفورڈ سے، لیکن اپنی پوری قوم کو جاہل رکھا، آکسفورڈ سے خود پڑھ کے آئے، پوری قوم کو جاہل رکھا، بنایا کچھ نہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر اثر و رسوخ تھے۔ آئے صاحب، چھوٹی چھوٹی بچیاں، قد ان کا بڑا تھا، چھوٹی بچیاں پھول لے کے کھڑی تھیں، تو بچیوں نے جب پیش کرنے کی کوشش کی نا، تو اس نے نہیں لیا، اپنے اسسٹنٹ سے کہا ان سے پھول لو اور ہمیں دو، تو اسسٹنٹ نے لیا، لے کر کے پھول دیا، ابھی کہنے لگا ٹیچر سے، کہنے لگا چھوٹی بچیوں کو کھڑا کر دیا، یہ سر تو کبھی خدا کے سامنے نہیں جھکا، ان کے سامنے کیا جھکے گا؟ تو یہ بندہ کب پہنچتا ہے ایسے، کب کہتا ہے یہ کہ طاقت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، سب کچھ تھا، اور پوری قوم کے اوپر جناب نواب تھے وہ، اور جناب جو ہے اپنا نام رکھتے تھے، تو انہیں کیا کہا؟ بس خدا کا دعویٰ کر دیا نا کہ خدا کے سامنے سر نہیں جھکا۔ تجھے تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے انسان؟ یہی تو بار بار قرآن کا یہ موضوع ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، وہ بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے تیری اوقات کیا ہے؟ پتھروں پر گھر بنانے والے، بڑے بڑے محلات بنانے والے، بڑے بڑے بلڈنگز بنانے والے، اور بڑے بڑے کام کرنے والے، سب کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔
دنیا سے نام و نشان مٹ گیا، نام باقی رہا تو صرف اللہ کا رہا۔ تو یہ سب ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور آ گیا۔ اب یہ کچھ مضامین ہیں، اب شارٹ لسٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، آج کے دن شارٹ لسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوں گے، 2-3 دن رہ گئے، قرآن کریم کے مضامین کو شارٹ لسٹ کیجیے۔ ان مضامین کی چیدہ مقامات کو ہم نے پڑھنا ہے۔ میں نے کل قرآن کریم فرقان حمید سورہ فرقان سے عرض کیا تھا رات کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے قیامت میں، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہے نا، مہجورا، کہا کہ چھوڑ دیا تھا۔ اور کیا آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کریم سے آخری ایام چل رہے کتنی نسبت، کتنا تعلق ہے۔ ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے مضامین کو ہمیں لینا ہے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت ذیبکر، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے کہ سنا کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور، اس کا علم حاصل کرو کیونکہ ان میں فرائض ہیں، فرائض ہیں ان میں۔ اب دیکھیں شارٹ لسٹ کے 114 میں سے کون کون سے آ گیا؟ بقرہ، نساء، مائدہ۔ شروع کے 3 جو ہے ایک سیکوینس کے ساتھ ہیں، اور اس پہ میں نے بہت تفصیل سے کلام کیا، بقرہ پہ بھی کیا، ٹھیک ہے، آل عمران پہ بھی کیا، اور سورہ نساء پہ بھی کیا، مائدہ پہ بھی کیا، سورہ حج اور سورہ نور، اس کا علم حاصل کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کو بالا خانوں اور گیلریوں میں نہ بٹھاؤ۔ یہ جو ہمارے یہاں جو سلسلہ بن گیا ہے نا گیلریوں میں بیٹھنے کا، یہ جو ہمارے جو فلیٹ سسٹم ہے، یہ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں لڑکیوں کو نہ بٹھاؤ، لڑکیوں کو نہ بٹھائیں، اپنے گھر میں ماحول بنائیں۔ یہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کو بالا خانوں گیلریوں میں نہ بٹھاؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آنے جانے والا آنکھ دیکھیں سب سے پہلے انسان کے آنکھ سے آنکھ ٹکراتی ہے، جی ایسے ہی ہے نا۔ اور لڑکیوں کی حالت یہ ہے کہ اسی لیے کفو کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی لڑکی باہر میں اگر کوئی باہر کچرا چننے والا جا رہا ہے، میں اس کی جو ہے خدا نخواستہ مذمت بیان نہیں کر رہا، میں ایک بات بتا رہا ہوں، وہ جا رہا ہے، اس کا دل اس پہ آ گیا اور اس سے تعلق جوڑ دیا اس نے، اور لو اسٹوری شروع ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں اس سے؟ خاندان کا اسٹیٹس ہی نہیں ملے گا، چلتا پھرتے آدمی سے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، لڑکیاں جاتی ہیں کیا کہتے ہیں کاسمیٹک کی دکان میں، کاسمیٹک والے سے جناب جو ہے نا لپسٹک اور فلان ڈھمکان چیزیں نیل پالش لیتی ہیں، اور باتوں باتوں میں جناب جو ہے نا وہ تعلق جڑ جاتا ہے۔ لیجیے صاحب، اب وہ جو ہے یہ لڑکی کہیں اور وہ لڑکا کہیں، بعد میں جناب باپ ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا آگے بڑھ گئی بات، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی جھگڑے۔ لیکن لڑکیاں کیا کہتی ہیں شادی کروں گی اسی سے کروں گی۔ ابھی جو لو اسٹوریاں ہیں یہ جو بڑھ رہی ہیں اس کے جو یعنی کہ جگہ ہیں، پلیسز ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ کوچنگ سینٹرز کے اندر آپ دیکھیں تعلق جوڑتا ہے۔ اگر وہاں پر کو ایجوکیشن ہے، اس کو ایجوکیشن میں کہاں تک روکیں گے آپ؟ نہیں ہو سکتے، مشکل ہے ملے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے جو ہے وہ نمبر کے جو ہے وہ کرتے ہیں، تبادلہ ہوتا ہے، اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو اب آنے والے اوقات میں کتنا مشکل ہو گیا۔ اس زمانے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ بالا خانوں میں نہ بٹھاؤ، تو آج اگر آپ بالا خانے سے تو بات آگے جا چکی ہے، آپ تو اپنی بیٹی کو ایسے بھیج دیتے ہیں کاسمیٹک جاؤ لے آؤ، خود سے لے آؤ، کیوں آپ لا کے نہیں دے سکتے؟ کچھ ذمہ داریاں ماں باپ کو اٹھانی پڑیں گی۔ جب تک کہ آپ کے گھر میں بچیاں یا بچے ہیں آپ لا کر دیں، یہ ذمہ داری تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی۔ آپ اتنا اپنے بچیوں کو اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ نہ دیجیے، لیکن جب بات آگے نکل جائے گی نا صرف پچھتاوا ہے بس، یقین جانیے گا۔ بھائی دیکھیں لپسٹک لگانا ہے، نیل پالش لگانا ہے، گھر میں رہنا ہے نا، آپ لا کر دے دیجیے۔ کیا پسند ہے؟ چوڑیاں لانی ہیں، آپ مجھے بتائیں نا، کیا نہیں ہوتا؟ لڑکیاں چوڑیاں پہننے جاتی ہیں ہاتھ پکڑ کر، غیر محرم چوڑی نہیں پہنا ہوتا، کیا جواب دیں گے؟ کیا فتویٰ ہے؟ کسی بھی عالم دین سے جا کے فتویٰ تو لیجیے۔ کس کی بیٹی ہے؟ تمہاری بیٹی ہے۔ کس کی بہن بیوی ہے؟ تمہاری بیوی ہے۔ ایک غیر محرم ہاتھ پکڑ رہا ہے، یہاں تو دیکھنا منع تھا، یہ تو نگاہ جھکانے کی بات کی گئی تھی، لیکن یہاں تو ہاتھ پکڑ کر جناب آپ
اللہ اکبر، معاشرہ کہاں جا رہا ہے کبھی سوچیں آپ. اور بڑے مزے سے جناب صاحب جو ہے بہادر وہ ہاتھ پکڑوا کے اپنی بیوی کے اور جو ہے وہ چوڑی پہنا رہے ہیں. کیا گھر میں ہم یہ سب کام نہیں کر سکتے؟ خدا ان چیزوں کی طرف توجہ دیں کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، جو چیزیں روک سکتے ہیں، ان کو ہم روکیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بچیوں کو لکھنا نہ سکھاؤ. اس زمانے میں کہ دیکھیں لکھنے سے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خط و کتابت شروع کر دیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ سورہ یوسف اپنی بچیوں کو جو ہے نہ پڑھواؤ. سورہ یوسف اس میں عورتوں کے جو ہے نا وہ طور طریقے بتائے گئے کہ کس طرح جو ہے وہ کرتے ہیں. یہاں سوچیں آپ، میری کل کی گفتگو آپ غور کریں، جہاں اللہ کے رسول نے سورہ یوسف کے بارے میں کہا کہ سورہ یوسف کے اندر یہ معاملات ہیں، اس سے پڑھنے، اس کے مضامین کو پڑھنے سے منع کیا، تو کیا وہ ڈرامے کہ جس کے اندر یہ سارے طریقے سکھائے جا رہے ہیں دیکھنا جائز ہوگا؟ جی بولیے نا یار. جہاں قرآن کریم کے مضامین کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور شارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے قرآن کو کہ یہ پڑھاؤ یہ نہ پڑھاؤ، وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو جو چاہے دکھائیں. نہیں ایسے نہیں چلے گا. یہ جو ہم بالکل ہاتھ باندھ کر کے ہم نے سمجھا کہ اب ہمارا کوئی اختیار نہیں رہا، آپ اتنے بے اختیار نہیں ہیں. آپ کو اپنا اختیار اپنے گھر میں چلانا پڑے گا. سورہ نور کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا اچھا سورہ نور کی ابتدا ہی کیسے، آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آگے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو. تو کیا فرمایا کہ اس کو عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. کیا فرمایا؟ سورہ نور سکھاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ نور سکھاؤ. آج انشاءاللہ یہ نیت کر کے جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیوی ہے، آپ کے گھر میں بہن ہے، آپ کے گھر میں ماں ہے. نیت کر کے جائیں. آپ نے یہ پیغام ان کو دینا ہے، کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہیں سورہ نور کے مضامین پڑھنے چاہیے. آپ پڑھوائیے ان کو. اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا آپ کو کہ ادھر تفسیر کی ضرورت پڑے گی. جی تفسیر کی ضرورت پڑے گی نا بھائی. آپ ڈائریکٹ قرآن شریف تو گھر میں ہیں، آپ قرآن شریف کیسے پڑھیں گے؟ تفسیر کی ضرورت پڑے گی. کون سی تفسیر لیں؟ آسان تفسیر لے لیں، ضیاء القرآن لے لیں، سراج الجنان لے لیں، تبیان القرآن لے لیں. یہ بہت آسان تفاسیر ہیں، یعنی آسان اور بہت ہی اچھے انداز میں، احسن انداز میں، بہترین اردو ہے. آپ لے لیں انشاءاللہ سورہ نور آپ پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. اچھا اب دیکھیے اس میں آپ اپنے پیسے کو بھی سامنے رکھیں کہ آپ کیا لے سکتے ہیں. آپ کو اگر جیب اجازت دیتی ہے 5 جلدیں، یعنی زیادہ پیسے نہیں ہیں، 5 جلدوں میں ضیاء القرآن ہے، 5 جلدیں لیں. جیب اجازت دیتی ہے تھوڑا اور سراج الجنان 10 جلدوں میں وہ لے لیں. تھوڑا جیب اور اجازت دیتی ہے تو 12 جلدوں میں تبیان لے لیں. آپ اپنی جیب کو سامنے رکھیں. میں نے تینوں آپ کو بتا دیے کہ کون سی چیز آپ لے سکتے ہیں. اس سے کم میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں بہت آسان، تو آپ ایک ہی جلد کے اندر آپ نور العرفان لے لیں یا خزائن العرفان لے لیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لے لیں. سمجھ آئی بات؟ آپ یہ لے لیجیے. آپ تو یہ آپ ایک جلد میں لیں گے تو اس کے حاشیے میں تفاسیر وغیرہ لکھی ہے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اچھا چلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ نور کی فضیلت میں ایک اور حدیث سنیے گا. مجاہد بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. چلیے صاحب ایک اور حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی شعبۃ ایمان کی. مرد حضرات آئے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک سورت پڑھنی ہے تو کیا سورہ مائدہ پڑھو. ٹھیک ہو گیا؟ شارٹ لسٹ کر دی بھائی، تلخیص کر دی، آسان کر دیا. پورا قرآن اگر ٹائم نہیں ہے تو مردوں کے لیے سورہ مائدہ، عورتوں کے لیے پابندی ہے. کیا یاد رکھنے والی بات ہے، جا کے پہنچائیں گے انشاءاللہ. جی بھائی گھر جا کے یہ پیغام پہنچائیں اور رمضان کی برکت دے دیں. ہو سکتا ہے 2 دن کے اندر پڑھ لیں ہماری بچیاں، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہے کیا کیا چیزیں یہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت ذیوکار اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی گئی. تہمت لگا دی گئی، زنا کی حد کو بیان کیا گیا. مسلمان مردوں پر کسی زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کو حرام فرمایا گیا. مسلمان عورتوں پر کسی زانی یا مشرک مرد سے نکاح کو حرام کر دیا گیا. کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتے. آپ جائیں بالی ووڈ کے ایکٹرز، بالی ووڈ کے جو ہمارے فیم ہیں، کس سے شادی کرتے ہیں؟ وہ کافرہ سے کر رہے ہیں. کس سے کر رہے ہیں؟ ہندو سے.
ان کے گھروں میں ہندو ہیں. اچھا چونکہ ہم جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے نا، یار انہوں نے بھی تو کیا ہے، کوئی بات نہیں. اب وہ اتنا فیم ہیرو ہے نا، تو ہیرو کی بات تو سمجھ میں آنا بہت آسان ہو جاتی ہے. لہٰذا ہیرو کر رہے ہیں، نام مسلمان ہے، خان 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 خان. ابے سارے خان اگر لگا دیں اور مسلمانوں والے نام رکھ دیں تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا بھائی، عقائد سے مسلمان ہوتا ہے، نظریات سے مسلمان ہوتا ہے. ایک شخص ہے وہ شاہ رخ خان، وہ تو اپنے گھر کے اندر اس نے جناب کہا کہ میں نے تو یہ بھی رکھا، وہ بھی رکھا ہوا ہے، مسجد بھی بنائی ہوئی ہے، فلاں بھی بنا ہوا ہے. تو ہے کون بھائی؟ تو کیا ہے؟ تو دنیا کا کوئی بہت بڑا قائد ہے، لیڈر ہے؟ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں کو توڑنے آئے تھے، اور سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے. اور سومناتھ کا مندر جس کے بارے میں ان کا ہندوؤں کا عقیدہ تھا، بت پرستوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی اس کو توڑنے آئے گا نا تو ہمارے سارے دیوتا اس پر حملہ کر دیں گے. اس کو توڑنا آسان نہیں تھا. 17 حملے کیے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے. 17 حملے کرنے کے بعد سومناتھ کے مندر کو فتح کیا، توڑ دیا. اسی لیے آپ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ وہ گزرا جس کو ہم محمود غزنوی کہتے ہیں. وہ بت فروش نہیں تھا، وہ بت شکن تھا، بت کو توڑنے والا تھا. تو ہمارے بادشاہوں نے بتوں کو توڑا ہے. تو خدا نہ خاصا اس لیے نہیں کہ ہم اس کو، جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو اس طرح کی باتیں آئیں گی سامنے. امن کی حالت میں امن کی بات ہوگی، جنگ کی حالت میں جنگ کی بات ہوگی. تو اگر ایسے ایکٹرز ہیں جن کا تعلق جو ہے کسی ہندو فیملی سے ہے، انہوں نے شادی بیاہ کی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کسی مسلمان کا مشرک عورت سے نکاح جائز ہے. اب کوئی اس کو جناب ہمیں نہیں پیش کر سکتا بطور دلیل. اب یہ معاملہ کہاں آئے گا؟ اب آپ چلے جائیں، ان لوگوں کا معاملہ کتنا خطرناک ہو گیا ہے جو بیچارے غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، رہتے ہیں نا. اب وہاں پر ہم نے خواب دیکھے، یار ان کے نظام بہت اچھے، بہت اچھا سسٹم ہے. چلے گئے، سال سال گزار لیا، نظام ہے غیر مسلموں کا. وہاں پر عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں. اچھا آپ کے بچے وہاں اسکول میں جا کے پڑھنے لگے، بچپن سے جناب دوست بن گئے. اب دوستی ہوئی، دوستی پیار میں تبدیل ہو گئی. بتائیں آپ وہ معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ تھا بیچارہ مسلمان لیکن کیا چمک دمک دیکھ کر چلا گیا اس معاشرے میں. لیکن اپنے بچوں کو روک سکتا ہے وہ کیا اس نظام؟ یعنی کہ آپ مجھے بتائیں، اپنے بچے کو وہ چاہتے ہوئے بھی اسلام میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس نے ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. بتائیے وہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے؟ حلال و حرام بیچارے، ذبیحہ، کھانے پینے کے معاملات، تیل کے معاملات، وہ سارے معاملات. لہٰذا یہ جو ظاہری چمک دمک ہے نا، یہ مسلمانوں کو خیرہ نہیں کر سکتی. مسلمانوں 2 روٹی کم کھا کر گزارا ہو جائے گا، کپڑے میلے اور پھٹے میں پہن کر گزارا ہو جائے گا، لیکن ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اس کو سمجھو کہ ہم جو یہ ہمارے بچے ہیں نا، میں جاؤں گا جرمنی جاؤں گا، میں ہالینڈ جاؤں گا، میں فرانس جانا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے. یہ چمک دمک تو بہت اچھی ہے، لیکن جب تم جاؤ گے نا تو جانے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ وہاں کے نقصانات بھی کیا ہیں. انسان کو اپنے دین پر عمل کرنا، یہ بڑے مزے سے بیٹھ کر سن رہے ہیں. ایسا ماحول پورے یورپ میں نہیں ملے گا. اذان کی آواز کو ترس جاؤ گے. جی یہاں تو ہر آدمی کے گھر میں، ہاں بھائی 3:30 بجے اٹھ جائیے، سحری کا وقت ہو چکا ہے. کیا ماحول ہوتا ہے، آواز آتی ہے. اور جناب جو ہے جب جمعہ ہوتا ہے تو جمعے کے دن صلاۃ و سلام کی آواز جاتی ہے، اذان جو ہے ہوتی ہے اور سلام کی آواز. آپ بتائیں جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ بتائیں ایک ایسے معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ان سب چیزوں کی آزادی ہے. اللہ نے اس آزاد ملک کے اندر ہمیں پیدا کیا جہاں پہ ایسے قدغن نہیں ہے. وہاں تو صاحب وہ انڈیا کے اندر کہتے ہیں صبح کے وقت جو ہے نا اذان پہ پابندی لگائی جائے، ہمارے سونے میں خلل واقع ہوتا ہے. بتائیے نا کہ اس ملک میں رہنے والوں کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا ایک یعنی کہ سمجھے ایک ابتلا ہے کہ وہ اذان دینے سے قاصر ہے کہ اذان نہ دے سکے. تو یہ سب چیزیں ہیں. یہ چمک دمک جو ہے ظاہری، یہ ہمارے بچوں کو بہت خیرہ کر دیتی ہیں. اور ہمارے بچے کہتے ہیں کہ چلو صاحب، ابو کو کہتے ہیں، امی سے کہتے ہیں امی یہاں رہنا جو ہے بہت مشکل ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے الحمدللہ علیہ ثانی، آج بھی خدا کی قسم جتنا ایمان جتنا اسلام آپ کو پاکستان میں ملے گا، دنیا میں شاید کوئی ملک ہو جہاں پہ آپ کو ایسا ملے گا. ربیع الاول آتا ہے، سج جاتے ہیں ہمارے، سبحان اللہ ہے. ربیع الاول میں مزے آتے ہیں اور جناب گھر سجے ہوئے ہیں، میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں. کیسا لگتا ہے کہ آقا کا میلاد ولادت منایا جا رہا ہے.
پھر جناب آپ دیکھیں محرم الحرام آ جائے، محرم الحرام میں دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ کے شہید کربلا کے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، سبیل لگائے جاتے ہیں، اس میں دلیم پکائے جاتے ہیں، فاتحہ کروائی جاتی ہے، ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، لوگ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کربلا والوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ایک پورا ذہن بنتا ہے، دل مائل ہو جاتا ہے۔ تو بتائیں کہ کسی اور ملک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ رمضان میں آپ دیکھیں کتنے آسانی کے ساتھ، وہاں تو مسجدیں کھولنے کے لیے پابندی ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی حکومت نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے ہر جگہ لاک ڈاؤن لگا دیا۔ لیکن اس سال انہوں نے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں اس لاک ڈاؤن کے اندر مسجدوں کا رخ نہیں کیا اور مسجدوں میں جو ہے نماز و تراویح پڑھانے کا انہوں نے جو اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے۔ جہاں پر اپریشیٹ کرنے کی بات آئے گی وہاں پہ کرنی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل جناب حکومت کا یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے عبادت میں کوئی قدغن نہیں لگایا، کوئی پابندی نہیں کی اور اعتکاف بولا انہوں نے، لیکن الحمدللہ کوئی اس طرح کی سختی نہیں کی، چونکہ وہ بھی جانتے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کورونا وائرس بھاگ سکتا ہے تو پتہ نہیں کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں اعتکاف میں کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا کر اگر دعا مانگ لے اور اللہ کو اس کی دعا قبول یعنی پسند آ جائے تو اللہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے کورونا وائرس کو پاکستان کو بچا لے۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں، وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اجازت دی، کہا کہ جاؤ جا کے مسجدوں میں جا کے اعتکاف کرو، جاؤ جا کے 27ویں تاریخ کو جا کے نمازیں پڑھو، اور اجازت دی، الحمدللہ سب نے نمازیں پڑھی، دعائیں مانگی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، کہیں کا ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی حکومت نے ایسا کیا ہے تو انشاءاللہ پاکستان اس لیول پر نہیں جائے گا۔ دوسرے ملک میں کورونا بگڑ سکتا ہے لیکن پاکستان میں نہیں بگڑے گا، انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گا، انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر عبادات ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت ذی وقار شروع کے اندر فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات، یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانیہ عورت، الزانیۃ، اب دیکھیں ابتدا ہی سورہ نور کی کس سے ہے، ابتدا کس سے ہے؟ وہ جو راستہ بند کرنا ہے، جس راستے سے فحاشی پھیلے گی اور عیانیت پھیلے گی، قہوہ خانے پھیلیں گے، جس سے کوٹھے بنگلے کوٹھیاں چلتی ہیں، ان راستوں کو بند کیا ہے اسلام نے۔ اسلام نے گندگی کو بند کیا ہے معاشرے میں، سیکچول انارکی کو سب سے پہلے روکا ہے اسلام نے، نہیں خبردار، نکاح کو پروموٹ کیا ہے، نکاح کو سادہ رکھا گیا ہے، کہا کہ سنو اگر اس کے باوجود کوئی زنا کرتا ہے، آج کے معاشرے میں بات کر رہا ہوں، نوجوانوں شادی کرو، نکاح کرو، 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو، اللہ نے جتنی تمہیں توفیق دی ہے نکاح کرو، خدا کا واسطہ زنا نہ کرو۔ اس کے بہت سے غلط احکامات ہیں اور بہت سے اس کے لائف کے اندر جو ہے منفی اثرات ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ کئی دشیوں حدیثیں ہیں جو اللہ کے رسول نے زنا کے بارے میں بیان فرمائے۔ قدم قدم پر گناہ ہے، قدم قدم پر گناہ ہے۔ یہ بچے ہمارے نوجوان، خدا کی قسم کبھی ایسا موقع آ جائے نا تو ان حدیثوں کو یاد کر لینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کے اعتبار سے، امتی ہونے کے اعتبار سے کہ کہا گیا کہ زانی عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، حد قذف۔ اب دیکھیں کہا گیا نا مارو، اور ان پر شرع حکم نافذ کرنے میں تم ان پر رحم نہ آئے، اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو 100 کوڑے مارو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اب دیکھیے فرانس نے جو ابھی ایک کام کیا کہ بھائی 295C اور A کو ختم کریں، چلیے ان کی بات مان لیتے ہیں، خاکم بدہن کون مانے گا، کیوں مانیں گے اور کیسے مانیں گے؟ ہم خود مختار ہونے کا کیسے مانیں گے، ہم تو نہیں مانتے۔ الحمدللہ جب تک یہ پاک فوج زندہ ہے، جب تک ہمارے یہاں پہ حکمرانوں میں سے جو ہے اچھے لوگ نیک لوگ زندہ ہیں تو انشاءاللہ ان کی ہر بات تھوڑی مانیں گے، نہیں انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض محال مان لیا جائے تو کیا یہاں پہ اکتفا کر لیں گے؟ کیا 295C تک رک جائیں گے؟ یہ نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے پھانسی کی سزا معطل کر دو، اس کے 1 سال کے بعد پھر بلیک میل کریں گے، پھانسی کی سزا معطل کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کی بات یہ بھی مان لیں، کیا یہاں رک جائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، کہا آؤ اور کیا مانیں؟ کہا کہ بھائی آپ کو قرض اس صورت میں دیں گے کہ آپ اپنے معاشرے میں ہم جنس پرستی کو عام کیجئے، کیا آپ مانیں گے اس بات کو؟ نہیں مان سکتے۔ اچھا چلو مان بھی لیتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں میرا جسم میری مرضی، کہا نا جی بولیے یار، کہا نا میرا جسم میری مرضی، تو جب یہ بات کہی تو چلے ٹھیک ہے اسی قانون کو اپلائی کر دیتے ہیں کہ تم کہہ رہے تھے نا میرا جسم میری مرضی، بھائی صحیح ہے نا؟
تو جب ہم عبادت کرنے آتے ہیں تو آپ ہمیں روکتے ہیں، میری عبادت میری مرضی؟ بھائی آپ میرا جسم میری مرضی پہ سب کو لگے، آپ نے پورا میڈیا اس کو فوکس کر رہا تھا، میرا جسم میری مرضی، اور اس پورے گندے سندے نعرے کو، غلیظ ترین نعرے کو آپ نے اپنے معاشرے کے اندر ہائی لائٹ کر کے بیان کیا. تو بتائیں نا، میری عبادت میری مرضی، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھا ہوں تو کون ہوتا روکنے والا؟ پھر کیوں روکتے ہو آپ ہمیں؟ اگر ہمیں روکتے ہو تو ہم کو کیوں نہیں روکتے؟ وہ جو گندی زبان استعمال کرنے والی آنٹیاں کھڑے ہو کر کہتی ہیں، 150 آنٹیوں کو جمع کرنے کے بعد پلے کارڈ لے کر کے آپ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوئی، تو مرے گی اپنی مرضی سے نہیں، تو زندگی تو اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتی ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ کل کہا تھا نا، ہم اپنے جسم، سائنس کیا بتا سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، میں اپنی مرضی سے مرتا نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہا. اب ان کا اگلا اسٹیپ جس کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کو پتہ مشرف کی حکومت کے اندر ہوا یہ، انہوں نے جناب جو ہے نا وہ حدود آرڈیننس اور جو ہے کیا کہتے ہیں خواتین کے حوالے سے جو ہے ایک وہ بل پاس کیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی زنا ہے نا، زنا کے بارے میں دو تعریفات کر دو، ایک زنا بالجبر اور ایک زنا بالرضا. چلے تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہے نا یہیں پر؟ ہاں، احکام شریعہ بیان ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں فرائض کا علم اس لیے بیان کر رہا ہوں میں. کیا کہا حضرت عمر بن خطاب نے؟ سورہ نور سکھاؤ، اس میں فرائض کا علم ہے، فرض کیا گیا ہے. کیا کہا؟ زنا بالجبر اور زنا بالرضا. وہ یورپ یہ کہتا ہے، ایف ٹی سی کے حوالے سے کہتا ہے کہ اس کے سارے جو ہے یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، ہماری ساری باتیں مان. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے ملک کے اندر زنا کے دونوں جو آئین ہے اس کو چینج کرو. زنا بالرضا اور ہے، زنا بالجبر اور ہے. زنا بالرضا یعنی کہ دونوں لڑکا لڑکی اپنی رضا سے زنا کرتے ہیں تو اس پہ حد نہیں لگے گی. قرآن کیا کہتا ہے؟ حد لگاؤ. نہ زنا بالرضا کا ذکر کیا اور نہ زنا بالجبر کا ذکر کیا. قرآن نے کیا؟ نہیں کیا نا. تو تم کون ہوتے ہو کہ اس کو تخصیص کرنے والے؟ اگر کوئی رضامندی کے ساتھ بھی کرتا ہے تو بھی اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو پھر رجم کیا جائے گا. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت جب تم اسے سزا دو گے، حد لگاؤ گے، تو ایک جماعت مسلمانوں کی ہونی چاہیے وہاں پر سامنے کھڑے، تاکہ وہ دیکھیں، تاکہ آئندہ ان کے دلوں کے اندر ہیبت طاری ہو جائے. انڈونیشیا کے اندر اور دیگر ملائیشیا کے، انڈونیشیا کے اندر، سعودی عرب میں، جہاں جہاں یہ نظام نافذ ہے، آپ جا کر دیکھیں. قصیم کا علاقہ، میں پیچھے پرسوں گیا تھا ایک جگہ ختم قرآن کی محفل میں، تو کہا کہ وہاں پر عورتوں کو، انہوں نے بتایا کہ میں کئی سال میں کہا کہ سعودی عرب کے اندر ابھی بھی یہ نظام ہے. قصیم کے علاقے کے اندر کہا کہ عورتوں کی مارکیٹ علیحدہ، مردوں کی علیحدہ ہے. بالکل اتنی سختی ہے وہاں پر، مجال ہے کوئی شخص. اور کسی نے اگر چوری کی تو کہا جمعے کے دن ٹھک ہاتھ کاٹ دیتے، زنا کیا تو کہا رجم کر دیتے. آج بھی ہے، اتنی سختی اتنی ہے. تو آپ دیکھیں وہاں پر نہ کوئی چوری کرتا، مال پڑا رہ جائے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کسی میں جرأت ہوگی بتایا؟ یہ احکام شرعیہ نافذ جب تک نہیں ہوں گے آپ کے یہاں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. امن و امان قائم کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. آپ کہتے ہیں آپ جتنے پوری دنیا کے لوگوں کو بٹھا دیں اور کہیں دنیا میں امن نافذ ہوگا، سوائے اس کے چارہ کار نہیں ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نافذ کر دیا جائے. اچھا، اب اندازہ لگائیں آپ، زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرک عورت سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر اس نکاح کو حرام کر دیا گیا ہے. اور جو لوگ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو. اس کو کہتے ہیں حد قذف. اب ایسا نہیں ہے کہ جو منہ اٹھایا اور کہے یہ زنا کرنے والی ہے، یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا ہے. پاک دامن عورت پر اگر کسی نے خبردار اگر الزام لگا دیا تو اب 4 گواہ، 2 نہیں 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. کرو پیش، اور پیش نہیں کیے تو آ جاؤ، 80 کوڑے تمہیں مارے جائیں گے. بتائیں معاشرے کو کیسے سسٹمیٹک انداز میں اسلام لانا چاہتا ہے کہ کوئی آدمی منہ اٹھا کر ایسے ہی نہ لگا دے. اسی طرح 295C کا مسئلہ بھی ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ کسی کو گستاخ رسول نہیں کہہ سکتا. گواہ ہے، گواہ کے حوالے سے گواہ پیش کیے جائیں گے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے عینی گواہ، اس کے بعد جو ہے موقع کے گواہ، یہ سب سامنے آئیں گے، پھر کہیں بات بنتی ہے. یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ اگر زنا کا الزام لگایا ہے کسی عورت پاک دامن پر تو پھر سوچ لو تمہیں 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے.
جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں تو اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور اس کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو. 80 کوڑے تو مارے اس کے بعد وہ مردود الشہادہ ہے. زندگی میں کبھی بھی وہ کسی بات کی گواہی دینے چاہے گا تو اسلامی معاشرے کے اندر ٹائٹل لگا دیا گیا یہ مردود الشہادہ ہے, تیری شہادت اب قبول نہیں کی جائے گی, تیری گواہی قبول نہیں کی جائے گی. آپ بتائیں کہ کسی آدمی کو یہ زندگی بھر کے لیے ایک سند دے دی جائے کہ وہ مردود الشہادہ ہو گیا تو کبھی وہ یہ جرأت کرے گا؟ نہیں کرے گا. الا الذین تابوا, سو ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے. والذین یرمون ازواجہم, اب آگے ایک مسئلہ اور آیا. دیکھیے کیسے مسائل عورتوں کے بیان کیے گئے. سب ہمارا معاشرہ تو صاحب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یار یہ قرآن میں یہ بھی احکام ہے. ہم نے تو قرآن کو بس سمجھا میں چوم لو, سینے سے لگا لو اور رکھ دو, بس یہی کام ہے. یہ قرآن میں سب کچھ ہے اور کتنے واضح کھول کر بیان کر رہا ہے. ابھی تو صرف ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں لیکن دیکھیں احکام کتنے واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگلا مسئلہ والذین یرمون ازواجہم, گھر میں عورت موجود ہے, ٹھیک ہے نا, عورت موجود ہے اور مرد کو لگا کہ میری عورت ٹھیک راستے پر نہیں چل رہی ہے, میں جاتا ہوں پیچھے کوئی مرد آ جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر. اب ایسا ہو گیا تو اب اس کی چھان بین کرنی ضروری ہے. یہ نہیں کہ اپنی بیوی پر الزام لگا دیں. اب قرآن کہتا ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء, جو لوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تہمت لگا دیں. اب باہر والے نے لگایا تھا, اب یہاں پر شوہر اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگا رہا. آپ سمجھ رہے ہیں جی بھائی؟ یہی بتایا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ زنا کے جو معاملات, گھریلو معاملات ڈراموں کے اندر اور چند چینلوں نے تو جناب یہ ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے. یہ بیڑا اٹھایا ہوا چند چینلوں نے کہ ہم نے بیڑا غرق کرنا ہے. بیڑا اٹھایا ہوا چند چینل نے کہ ہم نے اس معاشرے کا بیڑا غرق کرنا ہے. ہمیں وہ دکھانا ہے جو ہے ہی اس معاشرے کی کوئی اصل شکل. چنانچہ اگر تہمت لگائی ان کے پاس خود ان کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو. اب گواہ نہیں ہے لیکن شوہر کو جو ہے نا یقین ہو چلا ہے میری بیوی گڑبڑ کر رہی ہے. اب کیا کریں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. تو ان میں سے کسی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے. کیا مطلب؟ مرد کہے کہ میں تجھ پہ جو الزام لگا رہا ہوں میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم, کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر. سمجھ آئی بات؟ اس کو لعان کہتے ہیں, لعان. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور پھر عورت کہے گی 4 مرتبہ قسم کھا کر والخامسۃ, اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, میں اس کا یعنی ترجمہ بھی رکھ رہا ہوں اور مفہوم بھی عرض کر رہا ہوں. ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹوں میں سے اللہ کی لعنت ہے. ویدرؤ عنہا العذاب, اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے. اچھا پھر یہ اگلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. عورت اپنے اوپر سے الزام دور کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ عورت کہے گی کہ میں پاک دامن ہوں, میرا شوہر جو تم الزام لگا رہے ہو یہ الزام جھوٹا ہے. 4 مرتبہ قسم کھانے کے بعد کہے گی اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہے. یہ قرآن ہے جی, قرآن ہے یہ. اس لیے گھر کے ماحول کو ہم یہاں پر ٹھیک خود ہی کر سکتے ہیں اگر قرآن کریم کے احکامات کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر خاوند سچوں میں سے ہو. وہی بات آ گئی. ولو فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب الحکیم, اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا. اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے نا تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ فوراً گرفت نہیں کرتا, مطلب اگر گرفت کرنے پر آتا یہاں پر وہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت, اور اللہ نے وہاں پر پکڑ لینا تھا. اب کچھ احادیث میں سناتا ہوں اور پھر میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. پھر انشاءاللہ کل میں سورہ شعراء پر بات کروں گا. اللہ نے چاہ زندگی دی اللہ نے تو سورہ شعراء کا بڑا بہترین موضوع ہے. اور آج کے جدید ترین اس پورے کے پورے بلڈنگ کا جو نظام چل رہا ہے, یہ جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا آج ہم اپنے جو ہے لائف اسٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اس طرح جس طرح آج ہم گزار رہے ہیں؟ کیا ہم گناہ تو نہیں کر رہے؟ انشاءاللہ کل ہم اس میں بات کریں گے سورہ شعراء کی روشنی. آج یہاں پر میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. کچھ احادیث میں زنا سے متعلق رسول پاک, قرآن سن لیا نا آپ نے, اب رسول اللہ کی حدیث سن لیجیے آپ.
آقا دو جہاں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آواز میں درود پاک اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد و علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل برقرار رہے گا، شراب پی جائے گی اور زنا کا ظہور ہو جائے گا، قیامت کی نشانی۔ حضور فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے رسول اللہ نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو آئے، وہ عورت زانیہ ہے۔ یہ صرف سبحان اللہ کرنے والی حدیث نہیں ہے بھائی، آپ کے گھر میں بیٹی بہو نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، یہ حدیث سنی ہے تو اس حدیث کا کیا ہے مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا حدیث ہے، یہ سبحان اللہ والی حدیث ہے۔ یہ حدیث گھر میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ بھائی آپ کے گھر میں اگر بیٹی بہو اور بیگم جو ہے اگر اس طرح کی حرکات کر رہی ہیں تو آپ بتائیں نا کہ آپ کی بیوی کو کوئی کہے یہ زانیہ ہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کی بیٹی کو کہے یہ زانیہ ہے، آپ کو اچھا، لیکن آپ کو برا تو لگ رہا ہے لیکن بیٹی کر وہی رہی ہے۔ جو زانیہ والے کام ہیں رسول اللہ نے فرمایا خوشبو نہیں لگانی، تو آپ ان کو حدود شرع کے اندر رہ کر چیزیں پرووائڈ کیجیے۔ آپ میری بات سمجھ میں آپ، اسلام نے زیب و زینت سے منع بولو گے یار نہیں کیا۔ سونے کی چوڑی پہنایا آپ اپنی بیوی کو، بدے پہنائے آپ، ہیرے کے آپ ان کو جو ہے ناک میں لونگ پہنائے، آپ ان کو کیا جو چاہیں پہنائے، آپ 10,000 روپے کا آپ اس کو کپڑا پہنائے، منع تو نہیں کیا اسلام نے۔ مرد کو منع کیا کہ انگوٹھی نہ پہنے سونے کی، چاندی کی نہ پہنے، چاندی کی پہنے سونے کی نہ پہنے، سونا مرد پر حرام ہے، ریشم مرد پہ حرام ہے، کہا نا سب حدود بیان کر دیے گئے ہیں، کلرز بیان کر دیے گئے ہیں، کریں آپ عمل۔ لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ نہیں کرنا۔ مرد عورت والے لباس نہ پہنے اور عورت مرد والے لباس نہ پہنے، منع کیا گیا نا، لہذا مرد کو مرد رہنا چاہیے اور عورت کو مرد کو مرد ہیں آپ، مرد کو داڑھی آتی ہے، مردوں کو داڑھی آتی ہے عورتوں کو نہیں آتی ہے، تو مرد کو مرد رہنا چاہیے اور عورت کو، تو کائے کو عورت بنتے ہوئے ہے نا۔ سانپ سونگ جاتا ہے جب یہ موضوع میں چھیڑتا ہوں نا تو کہتے ہیں یار امام صاحب یار اب جنب، امام صاحب کیا امام صاحب کے گھر کا دین ہے، بولے نا یار بھائی داڑھی مردوں کی زینت ہے نا، تو مرد کو مرد رہنا چاہیے، داڑھی رکھے۔ عورت کو اللہ نے کہا کہ عورت کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے اس لیے دیا ہی نہیں، مرد کو داڑھی ہونی چاہیے اس لیے دیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح ہے ماشاءاللہ بات ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے گا تو رکھ لیں گے۔ اب اللہ توفیق دے گا، اللہ توفیق تو جب ہی دے گا تو جب رکھنے کی کوشش نیت کرے گا، تو اللہ نے تو توفیق دی ہے جب ہی تو نکل رہا ہے، لیکن تو چھیل دیتا ہے، یہ تو غلط کرتا ہے، صحیح ہے نا۔ اب آپ کہیں کہ اللہ توفیق دے گا، تو بھائی اگر نہ نکلے تو یہ بات سمجھ آتی ہے نکلتا نہیں ہے، تو اللہ توفیق دے۔ امام صاحب ذرا دعا کیجیے گا داڑھی نہیں نکل رہی ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، نکل تو رہا ہے بھائی، تو کاٹ دیتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ وہ تو دے رہا ہے تجھے۔ تو مرد کو مرد بن کے رہنا چاہیے۔ لعنت پر کہا گیا کہ جو عورتوں کی وضع اختیار کرے اور جو مرد عورتوں کی کرے اور عورت مرد کی کرے، سمجھ آئی بات؟ اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آگے حدیث طیبہ بڑے خطرناک قسم کے وعیدیں بیان کر رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، 3 آدمیوں سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا۔ نمبر 1 کون؟ اور نہ اسے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، بڈھا ہو گیا خبیث، زنا سے باز نہیں آتا۔ تو اب بتائیں وہ بوڑھا زانی، تیرے کتنی جسم میں طاقت کتنی رہے گی تیری؟ اور بوڑھے زانیوں ذرا سوچو اس توسط سے جہاں بھی جا رہا ہے، میرے بھائی یہ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے رحمت والی باتیں فرمائی ہیں، تیرے جسم میں طاقت کتنی رہے گی؟ ختم ہو جائے گا تو، اس کے بعد جب تو قیامت میں آئے گا نا، خدا کی قسم تیری حیثیت ہی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بات نہیں کرے گا، تجھ پر نظر رحمت نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے پاک بھی نہیں کرے گا۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے یار،
چند دن کی لذت کے لیے تم نے اتنا گھاٹے کا سودا کر دیا؟ رک جائیے، خدا کے واسطے رک جائیے، توبہ کر لیجیے، رمضان کے دنوں میں توبہ کر لیجیے آپ۔ جہاں تک میری بات جا رہی ہے، جھوٹا بادشاہ، جھوٹا سردار یا حاکم، اللہ ہی حافظ ہے اس وزیر اعظم کا۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ سن کر تو اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا بھائی، نہیں سمجھا؟ گھبرانا نہیں ہے۔ ٹکٹ مدینے کا ہے، لے جا رہا ہے اسرائیل، مدینے کا ٹکٹ لے کر کے کہا آ جاؤ سب سوار ہو جاؤ میری گاڑی پہ آ جاؤ۔ کہاں جانا؟ کہا مدینے کا ٹکٹ ہے، ریاست مدینہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ اب جانا کہاں نہیں، جا تو اسرائیل ہے۔ تو دیکھیں جھوٹا حاکم کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اچھا ایک ہمارے پیر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم فرمائے، پیر صاحب نے آپ کو ریزی کر دی، ان کے مقتدیوں نے، ان کے مریدوں نے کہا تھا کہ حضرت صاحب جائیں گے تو جا کے کوئی حق اور سچ کہیں گے، انہوں نے تو جناب ٹائٹل دے دیا جس کے بارے میں کیا پیر صاحب نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ بتائیں نا کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے کہا کہ دیکھو بھائی یہ دیکھو یہ ہے تو بڑا بات کر دی، انہوں نے بڑی بات کر دی، پورے پاکستان میں اس سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے۔ سارے خانقاہ والے گئے، مک گئے، مدرسے والے گئے، عالم محدث فقیہ سب گئے، وہ عاشق ہے ہی نہیں، یہ سب سے بڑا عاشق ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کی؟ تو یہ دیکھیں آپ، جھوٹا بادشاہ، اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ اللہ اس سے بات کرے گا۔ تو نے جو کہا تھا کیا کیوں نہیں؟ کرنا چاہیے تھا۔ متکبر فقیر، اسی طرح عائشہ صدیقہ بیان کر رسول اللہ کے عہد میں سورج کو گرہن لگ گیا، اس موقع پر آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، کوئی پیدا ہو جائے مر جائے، اللہ کے نظام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ اکبر کہو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ تو فرمایا اے امت محمد، اللہ کی قسم کسی شخص کو اللہ سے زیادہ اس پر غیرت نہیں آتی کہ اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے، اس پر غیرت نہیں آتی۔ یعنی کہ غیرت کا مسئلہ آ جاتا نا ہمارے یہاں، تو اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے کہ اس کے بندے یا بندی زنا کرے۔ اے امت محمد، اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ضرور کم ہنسو اور تم ضرور زیادہ رو گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اصحاب سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، تم میں سے کسی شخص نے خواب میں دیکھا، پھر کوئی شخص جو اللہ چاہتا وہ خواب بیان کرتا۔ صحابہ سے پوچھتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد حضور کا معمول شریف تھا، کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں دیکھا ہے۔ حضور اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ نے فرمایا بے شک آج رات خواب میں دو فرشتے آئے اور وہ مجھے اٹھا کر لے گئے، انہوں نے مجھ سے کہا آپ چلیے، میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ رسول اللہ نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ میں نے دیکھا، بخاری کی حدیث ہے کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ایک تنور کے مثل تھیں، برہنہ تھی، اس کا بالائی حصہ تنگ تھا اور نچلا حصہ کشادہ تھا، اس کے نیچے سے آگ جل رہی تھی، جب آگ کے شعلے بھڑکتے تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے اور جب آگ کم ہوتی تو وہ نیچے گر جاتے۔ فرشتوں نے بتایا وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بتایا ہے۔ چند دن کی عیاشیاں، انجیکشن لگا لگا کے زنا کرنا، طاقت والے کیپسول کھا کھا کے زنا کرنا، تیری ساری طاقت ملیا میٹ ہو جائے گی، جا قبرستان جا کر دیکھ، بڑے بڑے لوگ ہڈیاں ان کی بوسیدہ ہو گئی ہیں، تیرا ایک دن ایسا ہی حال ہوگا، اس کے بعد تجھے اللہ کے سامنے جا کر یہ سب کچھ حشر تیرے سامنے ہوگا، تو دیکھ رہا ہوگا۔ حضرت ذیوقار آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے زنا کیا، شراب پی، اللہ اس سے ایمان کو نکال لیتا ہے۔ شراب پینے والے سے اللہ ایمان نکال لیتا ہے، زنا کرنے والے سے اللہ ایمان نکال لیتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے اس انسان اپنے سر سے قمیض کو اتارتا ہے نا، قمیض ایسے اتارتے ہیں چینج کرنے کے لیے، تو کہا کہ جیسے ہی بندہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ایسے جیسے قمیض اتر جاتی ہے ایمان اتر جاتا ہے۔ بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ ایمان نہ رہا تو۔ حاضر محترم، بہت سی احادیث ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، بس اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ موقع ہے ہمارے پاس۔ حاضر ذیوقار ایک حدیث اور سن لیجیے گا، بس بات ختم ہوں، 12ویں کی نسبت سے 12ویں حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم زنا سے بچتے رہو کیونکہ اس میں 4 خصلتیں ہیں، زنا سے بچتے رہو، اس میں 4 خصلتیں۔
نمبر 1، زنا کرنے والا اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، زنا کرنے والے کے چہرے سے رونق چلی جاتی ہے، فشل کروا رہا ہے کم بخت، ادھر زنا کرتا ہے، ادھر راتیں کالی کرتا ہے، اور ادھر آ کر کہتا ہے پیسہ ہے، حرام کے پیسے، ناجائز پیسے تیرے پاس، آتا ہے فشل کرواتا ہے، 1500 کا فشل کر دے، چہرے پہ ملتا ہے، اس کے بعد 10-10 15 منٹ 20-20 منٹ جناب ایسے رگڑ رگڑ کے گورا ہو جائے، اچھا ہو جائے، تیرے چہرے پہ رنگت تو آ جائے گی سفیدی، لیکن رونق کہاں سے لائے گا؟ رونق بازار سے نہیں ملے گی، رونق تجھے کہیں کسی دکان سے نہیں ملے گی، رونق ملے گی تو توبہ سے ملے گی۔ کیا پہلی چیز رونق ختم ہو جائے گی، رزق منقطع ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس سے رحمان ناراض ہو جائے گا۔ نمبر 4، دوزخ میں داخل ہو جائے گا، یعنی بہت دیر تک رہے گا، اگر مسلمان ہے تو بہت دیر تک رہے گا۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے زنا کی، اس لیے یہ بہت تفصیل کے ساتھ بالتفصیل بیان کیا گیا، قرآن میں بھی احادیث میں بھی۔ میرے پاس تو بہت سی احادیث یہ سامنے موجود ہیں، 40 سے زائد احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول نے زنا کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اطراف و اکناف میں اگر ایسے بچے ہیں، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ مسجد والے اٹھائیں گے، مسجد سے متعلق لوگ اٹھائیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے والے اٹھائیں گے، مسجد میں سجدہ کرنے والے اٹھائیں گے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ جائیں باہر نکلیں، اور نکلنے کے بعد ان فراہمی کو عام کریں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بتائیں خدا کا واسطہ ایسا نہ کرو، اپنے معاشرے کو پاک کیجئے، اپنے معاشرے کو ٹھیک کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ کسی اور گھر میں لگی ہے تمہارے گھر بھی پہنچ جائے، تم کچھ نہیں کر سکو گے، بے بس ہو جاؤ گے۔ ہاں، اس لیے کہ جب ہم کسی کا گھر دیکھتے ہیں جلتا ہوا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ یہی کہتے ہیں، یار اس کے گھر میں آگ لگی ہے نا، میرے گھر میں تو نہیں لگی ہے، تو انتظار کر، اگر وہ چنگاری اڑ کر ہوا کے ذریعے تیرے گھر آ جائے تو پھر تو کہاں کھڑا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ حضرات ہیں ماشاءاللہ، اچھے لوگ ہیں، اس محلے والے ہیں، ہمیں محلے کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے گلی کوچوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں یہاں رحمتوں کا مخزن بنانا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اطراف میں دیکھنا، پڑوس میں کون آ کر بس رہے ہیں۔ اگر ہماری بلڈنگ کے اندر کوئی ایسے لوگ آ کر جو بدکار ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، اگر آ کر بستے ہیں تو آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک آدمی کی ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، پہلے لوگ بری باتوں سے، برے لوگ ڈرتے تھے پہلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں نا، اب اچھے لوگ برے لوگوں سے ڈر رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا۔ تو ہمارا کام تو آواز لگانا ہے نا، ہمیں دیکھنا ہے جس تیزی کے ساتھ شراب اور زنا عام کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یقین جانیے مٹ جائیں گی داستانیں تمہاری داستانوں میں۔ خدا کا واسطہ، آپ میں سے بہت سے لوگ، میں نے جمعے کے خطاب میں بھی اس پر روشنی ڈالی تھی اور کہا تھا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو میری بات آگے پہنچا سکتے ہیں، جو یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ یہ صرف 1-2 آدمی کا کام نہیں ہے، یہ سب پورے کے پورے لوگوں کا کام ہے۔ جب ہم سب مل کر سٹرگل کریں گے، سمجھانا مقصد ہے، بتانا مقصد ہے، ہم سب یہ سب کام کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل زنا سے پاک معاشرہ ہوگا، شراب سے پاک معاشرہ ہوگا۔ پیجیے نا، شراب پینے کس نے منع کیا ہے؟ پیجیے آپ شراب، ضرور پیجیے، آپ 10 دفعہ پیجیے، 20 دفعہ پیجیے، 50 دفعہ پیجیے، لیکن کون سی شراب پیجیے؟ جا کے پوچھیے خواجہ معین الدین چشتی سے، پوچھیے کہ کون سی شراب؟ تو کہتے ہیں دلا بہل آئے رندان بزمش درا کہ جر آئے زے شراب بقا دہن ترا۔ کہا کہ آؤ شراب پینی ہے تو آؤ، آ کر اہل بقا کے اور اہل فنا کی مجلسوں میں بیٹھو، آؤ اولیاء کاملین کی محفلوں میں بیٹھو، آؤ حضرات اہل اللہ کی محفلوں میں بیٹھو۔ یہ رقص کرتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، یہ اپنے دل کو بقعۂ نور بناتے ہیں۔ انہوں نے شراب عشق الہی پیا ہے، ان کے پاس آ کر بیٹھا کرو۔ کہا کہ کس نے منع کیا ہے؟ پیو نہ یہ شراب، کہ جب ان کے قریب بیٹھو گے ذرا جام چھلکے گا تو سامنے والوں کو کچھ بوندیں بھی مل جائیں گی۔ ہاں، منع نہیں کیا، شراب پیو، وہ شراب پیو جو مسجدوں میں بکتی ہے۔ آپ کہیں مسجد میں کون سی شراب ہے؟ سجدوں کے جام ہے یہاں پر، ذکر الہی کے جام ہے یہاں پر، پیو یار یہ شراب۔ یہ شراب ایک دفعہ مست کر دے گا تو تمہارے زبانوں کو پھر کوئی شراب اچھی نہیں لگے گی۔ ہم مسجد میں بھی جناب جو آئے اور شراب بھی پئیں
ہم سارے معاملات بھی کریں اور ہم زنا بھی کریں اور الرحمان کو بھی راضی کریں تو سوچنا ہے تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آئیے ہم آج توبہ کریں اور ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جو اس گناہ میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو پاک و صاف کرے، اور جس طرح کا معاشرہ اسلام چاہتا ہے ایسے معاشرے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔